وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے۔ صوت القرآن، قرآن کی آواز۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لہ دعوۃ الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما هو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 14 سے ہم اپنا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ دوسرے رکوع کا بیان جاری ہے۔ اس میں اللہ کی قدرتوں کا بیان ہے، حق اور باطل کے حوالے سے تمثیل بیان کی گئی ہے، اور نیک اور برے لوگوں کے انجام کو بیان کیا گیا ہے۔ لہ دعوۃ الحق، اسی اللہ کو پکارنا حق ہے۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ اس کے سوا جن کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ انہیں کچھ بھی جواب نہیں دیتے، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، مگر جیسے کوئی اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی کی طرف پھیلا دے تاکہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے، وما هو ببالغہ، اور وہ اس تک ہرگز پہنچنے والا نہیں ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور کافروں کی پکار گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ جیسے ایک شخص پانی کے سامنے کھڑا ہو جائے اور ہاتھ پھیلا کر کہے کہ میرے منہ میں آ جا، تو نہیں آ سکتا اس کے اندر۔ ایسے ہی جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتا ہے تو اس کی پکار سراسر گمراہی ہے، اس کا کوئی حاصل نہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ چاروں ناچار ہر شے اللہ کے قانون کی پابند ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور صبح اور شام ان چیزوں کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ اشیاء کے سائے صبح کے وقت مشرق کی جانب، شام کے وقت مغرب کے جانب جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ سورج صبح نکلتا ہے تو مشرق میں سائے ہوتے ہیں، اور جب غروب ہونے کی طرف جاتا ہے تو مغرب کی طرف سائے دکھائی دیتے ہیں۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے آسمانوں اور زمین کا رب کون ہے؟ قُلِ اللّٰہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی جواب دیجئے اللہ۔ یہ جواب اس لیے نہیں دے رہے مشرکین کہ اگر اللہ ہی کو مانے تو پھر شرک کی نفی ہو جاتی ہے، جواب نہیں دے رہے، آپ فرما دیجئے اللہ۔ قل افاتخذتم من دونہ اولیاء، کیا تم نے اس اللہ کے سوا دوست بنا لیے ہیں، حمایتی اختیار کر لیے ہیں؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، وہ خود اپنے لیے کچھ اختیار نہیں رکھتے، نہ نفع کا اور نہ ہی نقصان کا۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے، اب یہ سرچنگ کوئسچن کا انداز ہے، ذرا اپنے اندر جھانک کر جواب دو۔ هل يستوي الاعمى والبصير، کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرے اور نور برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک شخص کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے، وہ ہدایت کے تقاضوں پر عمل کر رہا ہے، اس کی زندگی کا رخ بالکل سیدھا ہے اور پاکیزہ کردار بھی اس کا ہے۔ کیا یہ اور وہ شخص جو اندھا ہے بالکل، جس کے سامنے حق واضح نہیں ہے، جس کا کردار بھی عمدہ نہیں ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا گمراہی کی تاریکیاں اور حق کا نور اور روشنی، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ یہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ، کیا وہ اللہ کے لیے شریک بناتے ہیں کہ انہوں نے مخلوق پیدا کی ہے اس اللہ کی پیدا کرنے کی طرح؟ فتشابہ الخلق علیہم، کہ پیدائش ان پر مشتبہ ہو گئی ہے۔ کیا ہیں تمہارے جھوٹے معبودوں میں سے کوئی کہ جنہوں نے کوئی مخلوق پیدا کی ہو؟ قل اللہ خالق کل شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اللہ ہی ہے ہر شے کا پیدا فرمانے والا، وہو الواحد القہار، اور وہ یکتا ہے، غالب ہے۔ حق اور باطل کی مثال اللہ نے اس مقام پر اب بیان فرمائی، اور حق اور باطل کا موازنہ کیا گیا ہے، کنٹراسٹ پیش کیا گیا ہے۔ انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، مراد بارش برسائی۔
فسالت اودیۃ بقدرها، سو ندی نالے اپنے اپنے اندازے سے بہہ نکلے، فاحتمل الصید زبد الروابیہ، پھر ریلا پھولا ہوا جھاگ اٹھا لایا، ومما یوقدون علیہ فی النار، اور جو آگ میں تپاتے ہیں اس کو تپش دیتے ہیں، ابتغاء حلیۃ او متاع زبد مثل، زیور بنانے کے لیے یا اور دیگر سامان بنانے کے لیے اس میں بھی اس جیسا جھاگ ہوتا ہے۔ کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، اسی طرح اللہ حق اور باطل کو بیان فرماتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں بیان کی ہیں ایک ہی بات کو سمجھانے کے لیے۔ بارش برستی ہے، ندی نالے اپنے اعتبار سے بہہ جاتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ریلا جب آتا ہے تو اس کے اوپر ہمیں جھاگ دکھائی دیتا ہے۔ اس جھاگ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اصل شے اس جھاگ کے نیچے ہوتی ہے۔ اسی طرح جب زیور بنانے کے لیے سونے کو یا اور کسی دھات کو آگ میں تپایا جاتا ہے تو تپش کے دوران اس دھات کے اوپر بھی جھاگ دکھائی دیتا ہے، اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اصل دھات اس کے نیچے رہ جاتی ہے۔ فرمایا کہ اس طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے۔ باطل کے جھوٹ کے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، وہ حق میں سے کچھ نہ کچھ لے کر کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ دراصل حق ہی حق ہے جو غالب ہوتا ہے۔ ہاں اس بات کا امکان ہے کہ عارضی طور پر کبھی باطل جھاگ کی طرح اوپر غالب دکھائی دے، یہ ہر دور میں ہوا ہے، لیکن وہ باطل عارضی طور پر ہوتا ہے، اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اس کے اپنے کوئی پاؤں نہیں ہوتے، اس لیے وہ جھاگ کے طور پر تو سامنے رہتا ہے۔ فرمایا آگے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، تو جو جھاگ ہوتا ہے وہ دور ہو جاتا ہے سوکھ کر، ختم ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ، اور جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے، باقی رہتا ہے۔ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ فرمایا جھاگ ختم ہو جاتا ہے سوکھ کر، اس کی اپنی ریئلٹی نہیں، وہ باقی نہیں رہ سکتا، اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں۔ ہاں جو لوگوں کو نفع پہنچانے والا ہے وہ شے باقی رہتی ہے۔ تو نوٹ فرمائیے، ہر وہ شے جو نفع بخش نہیں ہے، اللہ کا قانون ہے کہ وہ ایگزسٹ نہیں کر سکتی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ باقی وہی شے بچتی ہے کہ جس کی اپنی کوئی حقیقت ہو، جس کے اپنے اندر کوئی زندگی ہو، جو دوسروں کو نفع پہنچانے والی ہو۔ یہ مثالیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں حق اور باطل کے حوالے سے۔ نوٹ فرمائیے، اہل ایمان کو بھی اپنے حق پر ہونے کو ثابت کرنا پڑتا ہے۔ ممکن ہے کہ وقتی طور پر وہ مشکلات میں ہو تو باطل غالب دکھائی دے جھاگ کی طرح، لیکن اہل ایمان آزمائشوں سے گزریں اور محنت کریں، اپنا حق پر ہونا ثابت کریں تو باطل کبھی نہیں ٹھہر سکتا۔ نوٹ فرمائیے، آج حق ہمارے پاس موجود ہے، اس امت مسلمہ کے پاس قرآن جیسی عظیم کتاب ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ حسنہ موجود ہے۔ باطل کو مٹانے کے لیے اور ہمیں اپنے ایگزسٹنس کو ثابت کرنے کے لیے خود کو بدلنا ہوگا، ہمیں ثابت کرنا ہوگا بہترین نظام ہمارے پاس موجود ہے، ہمیں ثابت کرنا ہوگا بہترین کلام ہمارے پاس موجود ہے۔ آج وہ کلام کتابوں میں بند ہے، آج وہ نظام کتابوں میں محدود ہو کر رہ گیا ہے، اسی میں زندگی ہے انسانیت کے لیے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعتاً حق پر ہونے کا ثبوت پیش کریں، اور جس شے میں یعنی قرآن و سنت میں اللہ کے عطا کردہ دین میں انسانیت کے لیے زندگی ہے، اللہ اس نظام کو قائم کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، تبھی باطل ختم ہوگا۔ اب اہل حق اور اہل باطل کے انجام کا ذکر ہے۔ للذین استجابوا لربہم الحسنی، جن لوگوں نے اپنے رب کی بات مانی، اس کا حکم مانا، ان کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، اور جن لوگوں نے اللہ کا حکم نہیں مانا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر جو کچھ زمین میں ہے سب کچھ ان کے لیے ہو جائے، ومثلہ معہ، اور اس کے ساتھ اس جیسا اور بھی ہو جائے، لافتدوا بہ، پھر وہ اس کو فدیے میں دینا چاہیں، قبول نہیں کیا جائے گا ان سے۔ اولئک لہم سوء الحساب، انہی لوگوں کے لیے برا حساب ہے۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ وبئس المہاد، اور وہ بری جگہ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد تیسرا رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے۔ اس میں اہل حق کی صفات بیان کی گئی ہیں جو حق کا ساتھ دینے والے ہیں، اور ان کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو حق کی مخالفت کرنے والے ہیں۔
افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، تو کیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص جانتا ہے کہ جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے وہ حق ہے، کمن ہوا اعمی، کیا وہ اس کے جیسا ہو سکتا ہے کہ جو نابینا ہو؟ انما یتذکر اولو الالباب، یقیناً عقل مند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ جو ہدایت پر ہے اور جو ہدایت سے محروم ہے وہ قطعاً برابر نہیں ہو سکتے۔ اب بڑی پیاری صفات اللہ نے بیان فرمائی حق والوں کی، فرمایا الذین یوفون بعہد اللہ، نمبر 1 وہ کہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں۔ ایک عہد ہم نے عہد الست کے طور پر کیا تھا، سورہ الاعراف آیت 172 میں اس کا ذکر آ گیا، رب ہونے کا اقرار۔ ایک وعدہ وہ ہے جو اللہ نے ہماری جانوں اور مالوں کا سودا کر لیا، سورہ توبہ آیت نمبر 111، اللہ نے ایمان لانے والوں سے ان کے مال اور ان کی جانیں خرید لیے جنت کے عوض میں۔ تو اللہ کے نیک بندے، حق کا ساتھ دینے والے وہ ہیں جو نمبر 1 اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں، نمبر 2 ولا ينقضون المیثاق، اور پختہ قول اور قرار کو توڑتے نہیں، اپنے وعدے کی پاسداری کرتے ہیں، نمبر 3 والذین یصلون ما امر اللہ بہ، اور وہ لوگ جوڑتے ہیں اسے جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے ان یوصلا، کہ اسے جوڑا رکھا جائے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے نیک لوگوں کے ساتھ جڑے رہنے کا، سورہ توبہ آیت نمبر 119 میں ذکر آ چکا۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے رشتہ داروں کے ساتھ جڑے رہنے کا، ان کا حق ادا کرنے کا، بخاری شریف میں یہ تفصیل موجود ہے۔ تو وہ اللہ والوں سے بھی جڑے رہتے ہیں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی جڑے رہتے ہیں، ان کا حق ادا کرتے ہیں۔ نمبر 4 وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ انہیں یاد ہے کہ اللہ کے حضور جانا ہے، پیشی ہونی ہے، ایک ایک عمل کا حساب دینا ہے، ڈرتے ڈرتے زمین پر زندگی بسر کرتے ہیں، بچتے بچتے زندگی بسر کرتے ہیں، ہمارے کسی قول یا ہمارے کسی عمل سے ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے۔ 5ویں صفت بیان فرمائی والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی خوشی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا۔ اہل حق کو پتہ ہے کہ حق کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، ہم پڑھ چکے سورۃ البقرہ آیت نمبر 155 میں اللہ نے فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے، خوف کے ذریعے سے، بھوک کے ذریعے سے، جان اور مال کے نقصان کے ذریعے سے، اور پیداوار اور پروڈکشن کے نقصان کے ذریعے سے۔ تو اہل ایمان کو تو پتہ ہے کہ مشکلات آنی ہیں، فرمایا کہ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی خوشی حاصل کرنے کے لیے صبر کیا۔ نمبر 6 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور انہوں نے نماز قائم کی، نماز کو ان کے اوقات میں ادا کرنا، پابندی کے ساتھ ادا کرنا، آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے ادا کرنا، یہ اقامت نماز۔ نمبر 7 وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے پوشیدہ اور ظاہری طور پر انہوں نے خرچ کیا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے والے ہیں یہ۔ نمبر 8 وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ جواب دیتے ہیں برائی کا بھلائی سے، یہ ہے ان کا اعلیٰ کردار۔ حق کے راستے میں مشکلات آتی ہیں، لوگ برا بھلا کہتے ہیں، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، یہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ یہ 8 صفات بیان ہوئی ہیں اہل حق کی، اللہ ہمیں یہ صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا کہ اولئک لہم عقبی الدار، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت کا گھر ہے، جنات عدن یدخلونہا، ہمیشہ رہنے والے باغات، ان میں وہ داخل ہوں گے۔ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور وہ جو ان کے باپ اور ان کی بیویوں اور ان کی اولادوں میں سے نیک ہو گئے۔ ایمان اگر عمل ہوگا تو اللہ رشتہ داروں کو وہاں جمع فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں میں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم خود بھی نیک بنیں، اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنانے کی کوشش کریں، تاکہ جیسے اللہ نے اس دنیا میں اس فیملی کو جمع کیا ہے، اللہ جنت میں بھی اس فیملی کو جمع فرما دے۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور ان پر ہر دروازے سے فرشتے داخل ہوں گے۔ سلام علیکم، کہیں گے سلام ہو تم پر، بما صبرتم، اس لیے کہ تم نے صبر کیا، فنعم عقبی الدار، بس خوب ہے آخرت کا گھر۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے تیری جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں ان حق والوں کی صفات اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما اور جنت میں اپنی نعمتیں عطا فرما۔ اس کے مقابلے میں اب اہل باطل کا ذکر ہے،
ان کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے۔ والذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور وہ لوگ کہ جو اللہ کا عہد اس کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اللہ کی عبادت سے انکار کرتے ہیں، اس کو رب مانتے تو ہیں، نعمتیں اس کی استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتے۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور کاٹتے ہیں اسے جس کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے جوڑا جائے۔ نیک لوگوں سے بھی تعلق قائم نہیں کرتے، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے آخرت کا برا گھر ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما، اے اللہ ان بری صفات سے ہماری حفاظت فرما اور حق والوں میں ہمیں شامل فرما۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہی ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے، کم دیتا ہے۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی سے خوش ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع حقیر ہے، انتہائی حقیر و کمتر ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اس دنیا کے مال و اسباب کا کوئی موازنہ نہیں آخرت کے اعتبار سے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک مثال دے کر سمجھایا، لیونگ ایگزامپل۔ آپ گزر رہے تھے، راستے میں ایک کچرے کا ڈھیر تھا، اس پر بکری کا مردار بچہ پڑا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ تم میں سے کون اسے 1 درہم میں خریدنے کو تیار ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو کوئی ایک بھی خریدنے کو تیار نہیں، یہ مردہ ہے، اس کے کان کٹے ہوئے، اس کا پیٹ پھولا ہوا، کسی کام کا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا یہ بکری کا مردار بچہ تمہاری نگاہوں میں کم تر اور حقیر ہے، یہ دنیا اور اس کا مال و اسباب اللہ کی نگاہوں میں اس سے زیادہ کم تر ہے، اس سے زیادہ حقیر ہے، کوئی حیثیت اللہ کی نگاہوں میں نہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں متاع حقیر ہے، کوئی حیثیت اس کی نہیں۔ 4واں رکوع اس سورہ مبارکہ کا شروع ہو رہا ہے، اس میں مشرکین کے فرمائشی معجزات کے مطالبات کا ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ دلوں کو سکون ملے گا اللہ کے ذکر سے، اور عذاب سے ڈرایا گیا ہے مخالفین کو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ، اور کفر کرنے والے کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ فرما دیتا ہے، اور ہدایت اسے دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ نوٹ فرمائیے کہ یہ اب اللہ کے قانون ہدایت کا بیان ہے، اللہ اسی کو گمراہ کرتا ہے جو خود گمراہ ہونے کا فیصلہ کرے۔ سورہ صف آیت نمبر 5 میں یہ تفصیل آئی۔ اور جو ہدایت کا طالب ہو، جس کے اپنے اندر طلب و تڑپ ہو ہدایت کے لیے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرماتے ہیں۔ سورہ الشورى آیت نمبر 13 میں یہ تفصیل آئی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، اور اللہ ہدایت اپنی طرف اسے دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، اور جن کے دل اطمینان پاتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ یہ بہت عظیم آیت ہے، اور جس دور میں آج ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، پیس آف مائنڈ نہیں ہے لوگوں کے پاس، سکون نہیں۔ مغربی معاشروں میں سکون خریدا جاتا ہے، کہیں دوائیاں استعمال کر کے، کہیں بے شمار خرافات پر پیسہ خرچ کر کے چاہتے ہیں لوگ کہ ہمیں سکون مل جائے، لیکن بیماریاں ہیں کہ بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ ٹینشن، فرسٹریشن، ڈپریشن، ہائپر ٹینشن، پھر اس کے نتیجے میں ہائی بلڈ پریشر، پھر برین ہیمریج، پھر ہارٹ اٹیک، یہ سب کچھ کیا ہے؟ سکون آج نہیں ہے۔ قرآن کی آیت بتا رہی ہے سکون ان کے لیے ہے جو ایمان لائیں اور اللہ کا ذکر کریں۔ یہ دل کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے۔ مزید نوٹ فرمائیے، یہ دل روح کا مسکن ہے، اس روح کو اطمینان ملتا ہے اللہ کے ذکر سے، اور یہ روح اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شے ہے، اس کی اصل غذا اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شے ہے، یعنی قرآن حکیم۔ یہ قرآن الذکر ہے، دی ذکر قرآن نے اسے کہا ہے۔
سورہ الحجر آیت نمبر 9، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس الذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اللہ کی یاد کے لیے، بندے کی روح کو اطمینان دلانے کے لیے، سکون قلب فراہم کرنے کے لیے اہم ترین ذریعہ قرآن حکیم ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے، نماز بھی اللہ کی یاد کا ذریعہ ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے۔ نماز کے ذریعے سے بھی بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ تو نماز اور قرآن، ان کا اہتمام ہمیں پابندی سے کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہر آن ہر لحظہ ذکر الہی مطلوب ہے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 45 میں قرآن کی تلاوت اور نماز کے ذکر کے بعد کہا گیا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی شے ہے جو ہر دم مطلوب ہے۔ اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسنون دعائیں ہمیں بتائیں، جو مسنون اذکار ہمیں بتائیں ہیں، ہم ان کا اہتمام کریں۔ ہر موقع کی دعا موجود ہے، کھانے کے لیے، لباس کے لیے، وضو کے لیے، گھر سے باہر جانے کے لیے، گھر میں آنے کے لیے، بازار جانے کے لیے، ہر موقع کی دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ ان دعاؤں کے ذریعے سے یہ ہوتا ہے کہ 24 گھنٹے بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو قرآن کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے، مسنون دعاؤں اور مسنون اذکار کے ذریعے سے ذکر کرنا چاہیے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے سکون قلب فراہم کرنے کے لیے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کو اللہ کے ذکر سے ہی اطمینان ملتا ہے۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے، وحسن مآب، اور عمدہ ٹھکانہ ہے۔ جنت میں اللہ بے شمار نعمتیں ان کو عطا فرمائے گا۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا امم، اسی طرح ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس امت میں بھیجا ہے، گزر چکی ہیں اس سے پہلے بھی امتیں، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ جو ہم نے وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے آپ ان کو پڑھ کر سنائیں۔ وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ رحمان کا انکار کرنے والے ہیں۔ تو آپ ان کو خبردار کیجئے، ان تک حق بیان کیجئے، ان کو اللہ کی طرف بلائیے، اللہ کی آیات کے ذریعے سے یاد دہانی کرائیے۔ قل هو ربی لا الہ الا ہو، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ علیہ توکلت و الیہ متاب، اسی پر میں نے توکل یعنی بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ ولو ان قرآنا سیرت بہ الجبال، اور اگر قرآن ایسا ہوتا کہ اس سے پہاڑ چل پڑتے، او قطعت بہ الارض، یا اس سے زمین پھٹ جاتی، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ذریعے سے مردے باتیں کرنے لگتے، تب بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ الانعام میں بھی تفصیل ہم پڑھ چکے ہیں، وہ بار بار کہتے تھے کوئی فرشتہ نازل ہو جائے، کوئی خزانہ دکھا دیں۔ اللہ نے بار بار ایک ہی بات بیان کی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اصل معجزہ قرآن حکیم ہے، ہدایت اسی کے ذریعے سے ملے گی۔ اور اب ان منکرین کا معاملہ یہ کہ جانتے بوجھتے انہوں نے جھٹلایا ہے، حق کی مخالفت کی ہے، اب ان کو کتنی ہی نشانیاں دکھا دی جائیں یہ قبول نہیں کریں گے حق کو۔ بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ ہی کے لیے ہے تمام کاموں کا اختیار۔ افلم ییأس الذین آمنوا، تو کیا اہل ایمان کی تسلی کے لیے یہ بات کافی نہیں ہوئی؟ ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا۔ لیکن یہ بات اللہ کی مشیت کے خلاف ہے۔ نوٹ فرمائیے، اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا امتحان کے لیے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے سورۃ الملک آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کا سلسلہ قائم فرمایا تاکہ اللہ تمہاری آزمائش فرمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے بہترین کون ہے۔ تو یہ زندگی امتحان کے لیے دی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں بھی دی ہیں۔ سورہ شمس آیت نمبر 8، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کو اللہ نے نیکی کی صلاحیت بھی دے دی اور بدی کی بھی دے دی۔ اسی بنیاد پر اللہ نے انسان کا امتحان لیا ہے۔ اللہ زبردستی کسی کو گمراہ نہیں فرماتا، زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگر ایسا ہو جائے تو امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ فرمایا
افلم ییأس الذین آمنوا، تو کیا اہل ایمان کے لیے یہ بات تسلی کے لیے کافی نہیں ہوئی، ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا، لیکن اللہ ایسا کبھی نہیں چاہے گا۔ اللہ زبردستی نہ ہدایت دیتا ہے نہ گمراہ کرتا ہے، اور غیر شعوری ایمان اللہ کو مطلوب نہیں کہ زبردستی کو قبول کر کے عمل کرنا شروع کر دے، نہیں، اللہ نے موقع دیا ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، نیکی بدی کی صلاحیت دی ہے، اس کو استعمال کرو، اور پھر جیسا تمہارا عمل ہوگا ویسے ہی تمہیں نتیجہ دیا جائے گا۔ اگر نیک اعمال ہے تو جنت اور اس کا اجر و ثواب، اور اگر برے اعمال ہیں تو پھر سزا دی جائے گی جہنم کے عذاب کے ذریعے سے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً، اور کافروں کو ان کے اعمال کی وجہ سے ہمیشہ سخت مصیبت پہنچتی ہی رہے گی۔ او تحل قریبا من دارہم، یا اترے گی مصیبت ان کے گھر کے نزدیک۔ مراد یہ کہ ابھی تو مکے میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مخالفین مخالفت کر رہے ہیں، لیکن وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان مخالفین کو مصیبت میں مبتلا فرمائے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ فتح مکہ ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر غالب آ جائیں گے، اور ان کی تمام تر سازشیں اور کوششیں ناکام ہو جائیں گی۔ او تحل قریبا من دارہم، یا اترے گی کوئی مصیبت ان کے گھر کے نزدیک، حتی یأتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس کے بعد 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، شرک کی نفی کی گئی ہے اور اس کا انجام بیان کیا گیا ہے، اور نیک لوگوں کے حسین انجام کا بھی ذکر آیا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر میں نے ان کی پکڑ کی۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو میرا بدلہ کیسا تھا۔ یہ مشرکین کو ڈرایا جا رہا ہے کہ وہ باز آ جائیں اپنی مخالفتوں سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی لوگوں کو جھٹلایا گیا، لیکن بالآخر اللہ نے رسولوں کی مدد فرمائی اور مخالفین کو اللہ نے برباد کیا۔ افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، بس کیا وہ یعنی اللہ جو ہر شخص کے اعمال پر نگران ہے، کیا ان کے برابر ہو سکتا ہے جو انہوں نے جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے اللہ کے لیے شریک بنا لیے۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ان کے نام تو لو۔ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو وہ بتاتے ہو جو پوری زمین میں اس کے علم میں نہیں؟ مراد یہ کہ اللہ تو ہر شے کا علم رکھنے والا ہے، تو تم بے حقیقت بات کرتے ہو، جھوٹ بات کرتے ہو۔ ام بظاہر من القول، یا محض ظاہری اوپری سی باتیں کرتے ہو۔ بل زین للذین کفروا مکرہم، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے ان کی چالیں، ان کے فریب خوشنما بنا دیے گئے۔ وصدوا عن السبیل، اور وہ ہدایت سے روک دیے گئے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو اللہ گمراہ فرما دے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرمائے اور گمراہی کے راستے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے۔ ولعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب انتہائی تکلیف دہ ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور ان کے لیے اللہ کے سامنے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ بہت سخت عذاب جہنم کا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں جس شخص کو سب سے کم ترین عذاب دیا جائے گا اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ اس کو انگاروں پر مبنی جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کے تسمے بھی انگارے کے ہوں۔ جب وہ پہنے گا تو اس کا پورا وجود کھولے گا، یہاں تک کہ اس کی کھوپڑی اس طرح کھولنا شروع ہو جائے گی جیسے چولہے پر ہانڈی کھولتی ہے، اور وہ شخص سمجھ رہا ہوگا مجھے جہنم کا سب سے بڑا عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ جہنم کا سب سے کم ترین عذاب ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں عذاب سے، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ولعذاب الآخرۃ اشق، اور آخرت کا عذاب یقیناً بہت تکلیف دہ ہے۔ وما لہم من اللہ من واق، اور ان کے لیے کوئی بھی اللہ کے سامنے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس کے مقابلے میں حسین انجام جنت والوں کا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر۔
فرمایا مثل الجنت التی وعید المتقون، اور اس جنت کی کیفیت جس کا تقوی اختیار کرنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے ایسی ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ ان نہروں کی بھی تفصیل قرآن نے بیان کی ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 15 میں 4 قسم کی نہروں کا ذکر ہے۔ صاف پانی کی نہریں وہاں جاری ہوں گی، اس دودھ کی نہریں جاری ہوں گی جس میں کبھی بھی بدبو پیدا نہیں ہوگی، شراب جو کہ پاکیزہ ہوگی اس کی بھی نہریں ہوں گی، اور خالص شہد کی بھی نہریں وہاں پر اللہ تعالیٰ جاری فرمائیں گی۔ تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں جاری ہیں، اکلھا دائم وظلھا، اس کے پھل ہمیشہ کے لیے ہیں اور اس کا سایہ بھی ہمیشہ کے لیے ہے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے سائے میں ایک گھوڑ سوار تیز رفتاری کے ساتھ بھی چلنا شروع کر دے تو 100 برس تک بھی وہ چلتا رہے تو اس درخت کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ ہے جو اللہ نے تیار کیا۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ ہے انجام ان کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنہ، اے اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا من عبادک المتقین، اے اللہ ہمیں اپنے متقین بندوں میں شامل فرما۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے تقوی اختیار کرنے والوں کا۔ وعقبی الکافرین النار، اور کفر کرنے والوں کا انجام آگ ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی ہے وہ اس سے خوش ہوتے ہیں جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا ہے۔ اب اہل کتاب کے نیک لوگوں کی طرف اشارہ ہے، جیسے یہود میں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے تھے، جیسے عیسائیوں میں سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی رحمۃ اللہ علیہ ایمان لے آئے تھے۔ تو ان نیک لوگوں کا ذکر بھی قرآن بار بار کرتا ہے۔ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور بعض گروہ اس کی بعض باتوں کا انکار کرتے ہیں۔ مشرکین میں سے بھی لوگ ہیں جو جھٹلا رہے ہیں قرآن کو، اور آگے مدینے میں اہل کتاب کا معاملہ ہے کہ وہ بھی انکار کر رہے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یقیناً مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، وَلَا أُشْرِكَ بِهِ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں۔ عبادت نام ہے محبت کے جذبے کے ساتھ پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت کرنا، اور اگر کسی شے کی محبت اللہ کی محبت کے برابر ہو جائے یہ شرک ہے۔ اللہ کی اطاعت کے برابر کسی کی اطاعت کو کر دیا جائے یہ شرک ہے۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، مخلوق کی ایسی اطاعت جائز نہیں جس میں خالق کی نافرمانی ہوتی ہو۔ تو اللہ کا واحد مطالبہ ہم سے عبادت کا ہے۔ سورۃ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے تمام جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو پوری زندگی بھر کا ایک مطالبہ ہے اللہ کا، عبادت کا، محبت کے جذبے کے ساتھ زندگی کے تمام معاملات میں اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دو۔ اور اگر اس کے مقابلے میں نفس کی خواہش پر عمل ہو رہا ہو، اللہ کے مقابلے میں مال زیادہ محبوب بن جائے، اللہ کے قانون کے مقابلے میں کسی اور کے قانون کو مانا جا رہا ہو تو یہ شرک ہے جو ناقابل معافی جرم ہے۔ سورہ نساء آیت 48 اور سورۃ النساء آیت نمبر 116 میں ذکر ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں فرمائے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، ہاں اس کے سوا جس گناہ کو چاہے گا معاف فرما دے گا، لیکن شرک ناقابل معافی جرم۔ اللہ ہمیں اپنی ہی عبادت کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو و الیہ مآب، میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا ٹھکانہ ہے، میں بھی اسی کی طرف لوٹ کر چلا جاؤں گا، تمہیں بھی اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آ جاؤ اس دعوت کو قبول کر لو، اللہ کی توحید کو قبول کر لو اور شرک سے باز آ جاؤ۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا،
اور اسی طرح اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں حکم کے طور پر نازل کیا ہے، یعنی یہ قرآن فیصلہ کن کلام کے طور پر دے دیا گیا ہے۔ سورہ الطارق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 13 اور 14 میں اِنَّهُ لَقَوْلُ الْفَصْلِ وَمَا هُوَ بِالْحَزْلِ، یہ قرآن فیصلہ کن کلام ہے، یہ اللہ کا ڈیسائسو ورڈ ہے، کوئی بیکار شے نہیں ہے، جو قبول کریں گے وہ کامیاب ہیں اور جو انکار کریں گے وہ ناکام ہو جائیں گے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ تو یہ قرآن ڈیسائسو ورڈ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا، یہ فیصلہ کن کلام ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں حکم نازل کیا ہے، ڈیسائسو ورڈ کے طور پر، قول فیصل کے طور پر نازل کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا، مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حمایتی ہوگا آپ کے لیے اور نہ کوئی بچانے والا ہوگا۔ یہ وہی انداز ہے کہ خطاب ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسروں کو سنایا جا رہا ہے، مشرکین کو سنایا جا رہا ہے کہ کبھی تمہاری بات نہیں مانیں گے، اور اہل ایمان کو بھی اس خطاب کے ذریعے سے کہا جا رہا ہے وہ اللہ کی توحید پر کاربند رہیں اور مخالفین اور مشرکین کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا چھٹا اور آخری رکوع آ رہا ہے، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر رسولوں کے متعلق بیان کیا گیا کہ سب اللہ کے جو رسول تھے وہ انسان تھے، اور مخالفین کو عذاب کی دھمکی بھی دی گئی ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے رسول بھیجے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے ان کو بیویاں عطا کیں اور اولاد بھی۔ مراد یہ ہے کہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ہی رسول بنا کر بھیجا۔ تاریخ میں یہ گمراہی ہمیشہ سے رہی ہے کہ ہمارے جیسے انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے، یہ کھاتا ہے، یہ پیتا ہے، اس کی بیوی اور اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جو بھی رسول اللہ نے بھیجے سب انسان تھے، ان کی بیویاں تھیں، ان کی اولادیں تھیں۔ بات یہ کہ انسانوں کے لیے رول ماڈل ایک انسان ہی بن سکتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انسانوں میں سے ہی رسولوں کو منتخب فرمایا اور اپنی ہدایت ان کے ذریعے سے انسانوں کو عطا فرمائی۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی رسول کے اختیار میں نہیں ہوا کہ وہ کوئی نشانی اللہ کی اجازت کے بغیر لے آئے۔ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر وعدے کے لیے ایک تحریر ہے، یعنی کہ ہر بات اللہ کے ہاں طے ہے، پہلے سے لکھی ہوئی موجود ہے لوح محفوظ میں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ وہ جو چاہے حکم عطا فرمائے، جس حکم کو چاہے منسوخ فرما دے، جو فیصلہ چاہے صادر فرما دے، جو بات چاہے اس کو صادر نہ فرمائے، کل اختیار اللہ کا ہے۔ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اور اسی کے پاس اصل کتاب ہے، یعنی لوح محفوظ جس میں ہر بات طے شدہ لکھی ہوئی ہے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْدَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو کچھ حصہ اس کا دکھا دیں، یعنی عذاب کا جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو یقیناً آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے، وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ مراد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو مخالفت کر رہے ہیں ان پر اللہ کا عذاب تو آئے گا، آپ کی موجودگی میں بھی آ سکتا ہے، جیسے کہ ہم سورۃ الانفال میں پڑھ چکے ہیں، غزوہ بدر میں 70 مشرک مارے گئے، 70 قید کیے گئے۔ ہم سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں، ان کو آخری الٹیمیٹم دے دیا گیا تھا، 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہوا۔ تو اے نبی چاہے آپ موجود رہیں، آپ کو کچھ حصہ ہم دکھا دیں اس عذاب کا جو ان پر آئے گا، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، اصل بات یہ کہ آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے اور ہمارے ذمے حساب لینا ہے۔ یہ گویا تسلی بھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جو مخالفت کر رہے ہیں اس کا وبال انہی پر ہوگا، اور اللہ یہ تسلی بھی دے رہے ہیں کہ میں کافی ہوں ان سے حساب لینے کے لیے۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ مراد ہے کہ مکے میں مخالفت ہو رہی اور قریب کے قبائل میں
جو مکے کے قریب ہیں، لوگ ایمان قبول کر رہے ہیں، تو ان مکے والوں کے گرد ہی گھیرا تنگ ہو رہا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ حکم فرماتا ہے، کوئی اس کے حکم کو ٹالنے والا نہیں ہے۔ کل اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے، اس کے مقابلے میں کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اس موقع کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دعا سکھائی ہے کہ یوں دعا کیا کرو، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرے حساب کو آسان فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت بھی فرمائی، آسان حساب یہ ہے کہ کتاب نہ کھلے، اللہ پوچھ گچھ نہ فرمائے، ورنہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جس کی پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ برباد ہو جائے گا۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما۔ وقد مکر الذین من قبلہم فللہ المکر جمیعا، اور یقیناً جو لوگ ان سے پہلے تھے انہوں نے خوب چالیں چلیں، بس تمام تر فیصلہ کن تدبیر اللہ کے لیے۔ اللہ کے مقابلے میں کیا کر سکتے تھے؟ برباد کر دیے گئے، مٹا دیے گئے۔ سورۃ الاعراف، سورہ ہود میں ہم تفصیل گزشتہ قوموں کے حالات کی پڑھ چکے ہیں۔ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا، تو اللہ ہی کے لیے ہے فیصلہ کن تدبیر۔ يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، وہ جانتا ہے جو ہر شخص کماتا ہے۔ اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، ہمارے سینوں کے رازوں تک سے واقف ہے۔ سورہ قاف آیت نمبر 16، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم انسان کی شہرک سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ ہمارے ہر قول ہر عمل کو جانتا ہے۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے جو ہر شخص کماتا ہے، یعنی ان کے اعمال سے اللہ واقف ہے۔ وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور ان قریب کفار جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ یہ ہے جھٹلانے والوں کے لیے دھمکی، کتنا ہی تم انکار کر لو، لوٹ کر تمہیں جانا ہے اللہ کی طرف، وہاں اللہ فیصلہ فرما دے گا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان گواہ کے طور پر۔ ومن عنده علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، یعنی اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسولوں کو بھیجا ہے، وہی عطا فرمائی ہے، اور اب بھی اہل کتاب کی کتابوں میں آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارات موجود ہیں، تو اہل کتاب بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا ہے، اور اللہ خود گواہ ہے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے برحق رسول ہیں اور آخری رسول ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔